پیارے دوستو، آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات۔ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کی رحمت سے حصہ پانے اور بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان مرندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لاحظہ کیجیے۔ نام و نسبت، القبات، پیدائش۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت مشہور قول کے مطابق 538 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مرمن میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کی مرمندی کہا جاتا ہے، جبکہ لال اور شہباز آپ کے القاب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سید محمد عثمان بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید میمون شاہ ہے، جو 11 وسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ القاب کی وجہ: جب کوئی شخص اپنے نام کے علاوہ کسی اور لقب سے مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جیسے مولی علی کرم اللہ وجہ کریم کو آپ کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے شیر خدا، اور آپ کو اپنے اسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو لال اور شہباز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے ان القاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ حسنات سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت کبیر الدنالیہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعلیٰ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ قلندر کہنے کی وجہ: آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ برصغیر میں سلسلہ قلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے شہرت پائی۔ المدینہ کے رسالے فیضان عثمان مرندی لال شہباز قلندر کے صفحہ نمبر 9 پر ہے: قلندر خلاف شرع حرکتیں کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، جیسا کہ فی زمانہ بے نمازی، داڑھی چٹ، خلاف شرع، مونچھیں عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال، ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے پہننے والے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری تو قلندری لائن ہے۔ معوذ اللہ الحالہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں قلندر شریعت کے پابند کو ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف کتب کثیرہ حلفیہ مفتی اعظم ہند فیض ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، قلندر وہ ہے
جو خلائق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ مزید فرماتے ہیں، دراصل صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کا نام ہے، صرف لفظ دو ہیں، مسمى ذات ایک، مگر حق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوصی کی نسبت ہے، اس لیے کہ ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر صوفی قلندر نہیں، کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ حاصل کی، چونکہ والدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ و پرہیزگاری اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ تھے، اسی لیے بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ والوں کی محبتیں اور صحبتیں میسر آئیں، جس کے نتیجے میں وہ برکات اور عالم دین کے گہرے نقوش آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لوح قلم پر منقش ہوئے۔ یوں بچپن ہی میں نیکی اور راستے بازی کے آپ کا شاعر بن چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، اور آپ نے 6 سال کی چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا، اور ابتدائی مسائل بھی یاد کر لیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، بعد دیگر دینی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے، اور بہت جلد مروجہ علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اساتذہ و رفقا: حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ جن اولیاء کرام و صوفیاء اعظم کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے اور رائے خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جانا جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کا نامی اسم گرامی شامل ہے۔ مزارات پر حاضری: بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معمولات میں سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بہت سے اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے وطن برند سے عراق تشریف لے گئے، چنانچہ بغداد میں سید الاولیاء حضور سیدی غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مشہد شریف میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوفہ میں امام الائمہ سراج المتقین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دے کر فیض و برکات حاصل کیے۔ بشارت غوثیہ: بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت روحانی فیض حاصل کیے۔ جتنے دن رہے عبادت، تلاوت اور مراقبہ میں مصروف رہے اور انوار و برکات حاصل فرماتے رہے۔ مزار مبارک میں حاضری کے دوران ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور آپ کو سینے سے لگایا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان تم ہمارے قلندر ہو، تمہیں
فیض و برکات دے دیے گئے ہیں۔ اب تم یہاں سے مکہ مکرمہ جاؤ اور بیت اللہ کی قربت سعادت حاصل کرو۔